قرآن مقدس ان کے شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. کیا مکہ معظمہ کی پہاڑیوں کی قسم یاد فرما رہا ہے؟ کیا وہ خانہ کعبہ جو اس کے اندر موجود ہے کیا اس کی قسم یاد فرما رہا ہے؟ کیا آب زمزم کی قسم یاد فرما رہا ہے؟ کیا مقام ابراہیم کی قسم یاد؟ نہیں نہیں نہیں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ اللہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ محمد الرسول اللہ کے قدموں کی قسم ہے کہ اے محبوب تو اس شہر میں تشریف فرما ہے، یعنی تیرے قدموں کی برکت نے مکے کو مکہ بنایا، اور یہ تیرا سلیکشن تھا، یہ آپ کا انتخاب تھا کہ جس نے کعبے کو کعبہ بنا دیا. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اب میں یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز دنیا کی بدلتی جائے اور بدلتی رہی ہے اور بدلتی رہے گی، لیکن میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، ان کا کمال نہ بدلا ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک بدلے گا. اللہ اللہ. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پھر اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. میرے دوستو، ہر قرن میں اور ہر زمانے میں رسول آئے اور آ کر چلے گئے، لیکن محمد الرسول اللہ کا آنا عجیب بات ہے. میرے دوستو، جو آدمی چڑھتا ہے وہ نیچے بھی آتا ہے، جو چمکتا ہے وہ مان بڑھ جاتا ہے، جو بڑھتا ہے وہ گھٹتا بھی ہے، اور جو آتا ہے وہ جاتا بھی ہے. آپ نے سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن اسی سورج کو موت کی آغوش اور موت کی گود میں جاتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا ہے سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی عالم نزا میں اپنی زندگی کا آخری سانس لیتا ہے، سورج بھی اسی طرح آخری سانس لیتا ہے. اے سورج کے غروب کو دیکھنے والوں، سورج کے غروب سے کبھی یہ بھی تو خیال کر لیا کرو کہ میری زندگی کا سورج بھی کبھی اسی طرح غروب ہوگا، اور ہم بھی موت کی آغوش میں اسی طرح ہوں گے جس طرح سورج آج موت کی آغوش میں اپنا دم توڑ رہا ہے. پھر آپ نے چڑھتے ہوئے کو سورج چڑھتا بھی ہے اور نیچے کو آتا بھی ہے. اس دنیا میں بہت سے ہیرو کو آپ نے دیکھا ہوگا، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی شہرت کا آفتاب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اونچا، لیکن پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح قوم نے گرایا، ملک نے گرایا کہ آپ ان کا نام و نشان باقی نہیں. آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں، کدھر قبر ہے، کس میدان میں، کہاں، کچھ. میرے دوستوں، کی دنیا کی ریت ہے، یہ کچھ دنیا کے یہی حالات ہیں کہ جو چڑھتا ہے وہ گرتا ہے، جو بڑھتا ہے وہ نیچے اترتا ہے، جو آتا ہے وہ جاتا. کوئی آنے والا ایسا نہیں کہ جو جانے سے خالی ہو، جو آیا وہ جانے کے لیے آیا. اور عرض کروں، سنیے، میں اپنی یہ بات نہیں عرض کرتا، آپ کی نہیں کرتا، ولیوں کی اور قطب اور ابدال اور اغواص کی نہیں عرض کرتا، نبیوں کی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض کر رہا ہوں. حضرت آدم آئے، جانے کے لیے آئے، لیکن ان کے ساتھ بھی جانا لگا ہوا تھا. حضرت نوح آئے، تبدیل کی، ہدایت کی، مگر پھر ایک وقت ان کو جانا ہوا، وہ جانے کے لیے آئے. موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، یہ سب آئے، کتاب لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، اللہ کا قانون لے کر آئے،
جتنے آئے وہ جانے کے لیے آئے. ہاں ایک ایسا آنے والا آیا جو جانے کے لیے نہیں آیا. یہ حقیقت ہے. اس حقیقت تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, کوئی چھٹلا. ایک ایسا آیا جو جانے کے لیے نہیں آیا. وہ آیا تو آنے کے لیے آیا. وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا, وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا, اور وہ چھایا تو چھاتا چلا گیا, وہ اونچا ہوا تو اونچا ہوتا چلا گیا, وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا. بڑھا تو اتنا بڑھا کہ عرش اس کے پاؤں کے نیچے آ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ بڑھا تو اتنا بڑھا کہ عرش اس کے پاؤں کے نیچے آ گیا. وہ آیا تو اس طرح آیا میرے دوستوں کہ اس کی آمد کا غلغلہ اور اس کی آمد کا شہرہ آج دنیا کے ایوانوں میں, دنیا کی مجلسوں میں آج جاری ہے اور ساری ہے. اور جس مجلس میں اس کی آمد کا ذکر ہوتا ہے اسی کو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ مجلس میلاد ہے, یہ میلاد پاک کی مجلس ہے. اس کا سبب کیا ہے کہ ہم اس کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں, ہم ان کی آمد کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں, 1,24,000 نبیوں میں جتنے آئے وہ ایک وقت کے لیے آئے, ایک مقام کے لیے آئے. ان کی فیلڈ لمیٹڈ تھی, وہ ایک سرکل کے لیے آئے, ایک ملک کے لیے آئے. لیکن میرا آقا, میرا مولا جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پوری کائنات کے لیے آئے. وہ ایک وقت کے لیے نہیں آئے, وہ ایک ٹائم کے لیے نہیں آئے. وہ آئے تو اس طرح آئے میرے دوستوں کے قیامت تک کے لیے آئے. وہ سب کے لیے آئے, وہ کالوں کے لیے, گوروں کے لیے, ایسٹرن کے لیے, ویسٹرن کے لیے, ساؤتھرن کے لیے, جنوب اور شمال جتنے دنیا کے لوگ ہیں سب کے لیے آئے. اے آمنہ کے لال کیا کہنے ہیں آپ کی آمد کے, کہ آپ کی ایک آمد نے میرے دوستوں. اللہ اکبر. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. اللہ اللہ, دیکھیے تو صحیح وہ کیسا نبی جو صرف آنے کے لیے آیا. اللہ اللہ. اور پھر ان کی ذات آنے کے لیے آئی. صرف ذات نہیں, ان کے صفات بھی ایسے, ان کے کمالات بھی ایسے, ان کی رسالت بھی ایسی, ان کی نبوت بھی ایسی, ان کا قرآن بھی ایسے, ان کی امت بھی ایسی. ارے حق یہ ہے کہ جو ان کے تعاون سے وابستہ ہو گیا اس کو بھی حسن دوام عطا ہوا, اسے بھی حسن استحکام عطا ہوا. جو شخص محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے معنی کے اعتبار سے دائمی ہو گیا. بتائیے, غوث اعظم سے آپ کی رشتہ داری ہے, رضی اللہ جی رشتہ داری ہے. اللہ اللہ. لیکن کیا کہنے ہیں میرے دوستوں, اللہ اللہ. پوری دنیا, پورا عالم جدھر جائے. ایک بات عرض کروں, طریقت کے تمام سلسلے ہیں الحمدللہ, ہم تمام سلسلے کے خادم ہیں اور تمام بزرگوں کے کفش بردار ہیں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہر ملک میں بعض سلسلے خصوصی طور پر اہمیت رکھتے ہیں. کہیں سلسلے عالیہ چشتیہ کو دخل ہے کسی ملک میں خاص طور پر, کہیں سلسلے عالیہ نقشبندیہ, کہیں سلسلے عالیہ شاذلیہ, اور کہیں سلسلے عالیہ سہروردیہ. یعنی بعض مقام میں بعض سلسلے خاص طور پر جاری اور ساری نظر آتے ہیں. لیکن یہ قادری سلسلہ, اللہ تاریخ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, تاریخ گواہ ہے. اللہ اللہ. کہ قادری سلسلہ حضور غوث اعظم کے نام لیواؤں کا سلسلہ, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اسلام گیا وہاں وہاں غوث اعظم سید الشیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ گیا. جہاں جہاں محمد رسول اللہ کا پرچم بلند ہوا وہیں وہیں ان کے نواسے اور ان کے بیٹوں کے بیٹے سید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقت کا بھی پرچم بلند ہوتا چلا. کسی ملک میں یہ نہیں کہ یہ قادری سلسلہ کسی خاص ملک نہیں, کسی خاص ملک. مکے میں جناب قادری موجود,
موجود، مدینے میں موجود، بغداد میں موجود، کوفہ میں موجود، نجف اشرف میں موجود، جدھر چلے جاؤ ترک میں موجود۔ اللہ اللہ، تو یہ سب کیوں ہے؟ وَكُلُّ وَلِيٍّ قَدَمٌ لَهُ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، یہ بدر الکمال، وہ اپنے نانا جان کے نقش قدم پر ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو آنے کے لیے آئے، ان پر جو قرآن اترا تو وہ بھی آنے کے لیے آیا، وہ منسوخ نہیں ہوا، ان کی شریعت میرے دوست دائمی، قرآن دائمی، ان کا عمل دائمی، ان کے افعال دائمی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ کے دامن سے اور ان کی ذات سے جو چیز وابستہ ہو گئی اس کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے حسن تمام اور حسن استحکام عطا ہو گیا، اور یہ کرم ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ جو لفظ محمد الرسول اللہ ہے اور یہ سورہ فتح کی جو مسلسل آیتیں ان میں ایک یہ ٹکڑا ہے جو میں نے تلاوت کی۔ آپ سچ پوچھیں تو یہی ٹکڑا تمام ایمان کی اور جس قدر تفصیلات ہیں شریعت کی اس کی جان بس یہی ایک جملہ ہے اور یہی ایک ٹکڑا ہے۔ یہی جملہ ہر زمانے میں اتحاد کا بھی مثل رہا ہے، اور اگر کبھی کسی کو اختلاف ہوا تو اس کا سبب اور اس کی وجہ بھی میرے دوستو یہی جملہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں، یہ گفتگو نہیں کہ وہ تھے، ہیں، الحمدللہ اب بھی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ رہیں گے، کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو پھر ایمان کیسے؟ ایمان جو مصدقہ ہے، ایمان کا وجود ہے، تو ایمان کا وجود جب ہو جب میرے دوستو جس پر ایمان لایا جا رہا ہے اس کا وجود۔ ایمان بغیر محمد الرسول اللہ سے اس کا تصور نہیں۔ اگر ایمان جو ہے وہ عین تصدیق ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود الحمدللہ آج بھی میرے دوستو ان کی ضیائیں، ان کا عرفان اور ان کی روشنی ہمارے دلوں میں ہے، ہماری نظر میں ہے، ہماری مسجدوں میں ہے، ہمارے محلات، ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس، اللہ اللہ ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب بات ہے، یعنی ایک آدمی اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ